گی، سابی بن کر جنت نہیں ملے گی، مختلف شہروں کی طرف منسوب کر کے بنائے گئے مذہب پر چلنے سے جنت نہیں ملے گی۔ اگر کوئی ہم پر اعتراض کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جنت کہاں لکھی ہے، تو قرآن کی یہ ہے وہ آیت جس میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اس کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہے۔ ڈر ہوتا ہے نا، آپ کو کرائے پر اچھا مکان مل گیا، کرایہ کم ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، ہر وقت آپ کو کھٹکا لگا رہتا ہے۔ ابھی کرایہ دار آئے گا اور کہے گا یا کرایہ بڑھاؤ یا مکان خالی کرو۔ یہ زندگی، یہ کوئی زندگی ہے؟ ہر وقت ڈر لگا رہے، یہ دھڑکا لگا رہے کہ کب آئے اور مجھ کو کہے یہ مکان خالی کرو اور باہر نکلو، کہیں اور جگہ تلاش کرو۔ لیکن اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ مکان کرایہ دار جس میں آپ رہ رہے ہیں، مالک مکان بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا رحم دل ہے بھی مالدار، کنجوس بھی نہیں، لالچی بھی نہیں، وہ آ کر آپ کو تنگ نہیں کرے گا کہ میاں سامان اٹھاؤ، بلکہ آپ کے لیے اجازت ہوگی کہ رہو جب تک آپ کا دل چاہتا ہے، ہم آپ سے خالی نہیں کروائیں گے، آپ اطمینان سے اس گھر میں رہیں گے کہ پریشانی ہی کوئی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت بھی کیسی کہ جس میں نہریں جاری ہوں گی، پھر فرما دیا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اس جنت میں، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی۔ نماز پڑھنے پر جہنم ملے، روزہ رکھ کر جہنم ملے، زکوٰۃ دے کر جہنم ملے، اپنے مرضی کے بنائے ہوئے عمل کر کے جہنم ملے، اس عمل کا کیا فائدہ؟ آپ جو عمل کر رہے ہو اس پر اللہ کے نبی کی اطاعت کی مہر ہے، اللہ کے نبی نے اسے سر انجام دیا ہے، اگر دیا ہے تو خوش قسمت ہیں، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے جس پر آپ رواں دواں ہیں کہ آپ کی نماز محمدی، آپ کا روزہ محمدی، حج کا طریقہ محمدی، زکوٰۃ کا طریقہ محمدی، نکاح اور طلاق کا طریقہ محمدی، معیشت اور معاشرت محمدی، آپ کی سیاست محمدی، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیوں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، جس کی اطاعت کے بدلے میں جنت ملتی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر آپ کی لائن بدل گئی، محمدی کی بجائے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی بن گئی لائن، پھر نماز بیکار، روزہ بیکار، حج بیکار، زکوٰۃ بیکار، نکاح اور طلاق کا طریقہ غلط، قیامت کے دن آپ یہ اعمال لے کر اللہ کے حضور میں پیش ہو جائیں، اللہ میں 70 سال نماز پڑھتا رہا، رات کو تہجد بھی پڑھتا رہا، اب اللہ پوچھے گا طریقہ کیا تھا، کس طریقے پر؟ کیا کہیں گے؟ جھوٹ بولیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کو دغا دے دیں گے آپ؟ دھوکہ کر لیں گے اللہ سے؟ اللہ اگر پوچھے گا کس طریقے سے میاں پڑھتے رہے نماز، آپ نہیں بولیں گے، اگر آپ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے اللہ منہ پر مہر لگا دے گا، آپ کے اعضاء بول کر بتائیں گے اللہ حنفی طریقے کی پڑھتا رہا، میں تو ہاتھ زیر ناف رکھتا رہا، رفع الیدین نہیں کرتا تھا، آمین نہیں کہتا تھا، پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتا تھا، اگر کوئی ملائے اپنا پاؤں کھینچ لیتا تھا،
کہ کہیں جراثیم مجھ کو نہ لگ جائیں۔ یہ حنفی نماز لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہو کر اللہ جواب میں یہ نہیں کہے گا میں نے تو یہ کورس مقرر ہی نہیں کیا تھا، تو تیاری اور کون سے کورس کی کرتا رہا؟ میں نے تو اپنا نبی بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو کہا یہ نہیں کہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا، میں نے وہاں سے جبریل بھیج دیا، جبریل 2 دن تک میرے نبی کو نماز پڑھاتا رہا۔ نبی مقتدی نہیں بنے، امام بنے ہیں، لیکن یہاں جبریل کے مقتدی بن رہے ہیں، جبریل امام بن رہا ہے۔ 2 دن تک نبی نماز پڑھ رہے ہیں جبریل کے پیچھے، جبریل اللہ سے سیکھ کر آ رہا ہے، اپنے نبی کو سکھا رہا ہے، نبی صدیق اکبر کو سکھا رہے ہیں اور اپنے دوسرے صحابہ کو سکھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے تم نے مجھ کو پڑھتے دیکھا۔ اور ہم اللہ کے نبی کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اپنا طریقہ سنبھال کر رکھیے، ہمیں ضرورت نہیں آپ کے طریقے کی، ہمارا طریقہ وہ ہوگا جو ہمارے امام نے ہمیں بتلایا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں طریقہ بتلانے والے؟ اور یہ آوازیں میدان عرفات میں سنائی دی جاتی ہیں جب وہاں امام ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھتا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھتا ہے، 1 اذان اور 2 اقامتوں سے پڑھتا ہے، وہاں یہ آوازیں سنائی دی جاتی ہیں۔ عرفات میں خاص کر پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے جانے والے حاجی بلند آواز سے کہتے ہیں میاں ان کے پیچھے نماز عصر کی نہ پڑھنا، ظہر کی نماز پڑھ لی بس کافی ہے، عصر کی نماز ہم عصر کے وقت پڑھیں گے اور 4 رکعت ہم ظہر کی پڑھیں گے، 4 عصر کی پڑھیں گے۔ اگر کہا جائے یہ حدیث میں آیا ہے 2 رکعتیں پڑھنا، اکٹھا ظہر عصر کو ادا کرنا حدیث میں آیا ہے، تو جواب میں کہتے ہیں نہیں، ہمارے امام نے کہا ہے علیحدہ پڑھی جائے اور 4 رکعتیں پڑھی جائے، اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائے، ہم یہ نماز اکٹھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نہیں کہ مولوی یہ ان کو کہیں بھئی وہ بھی حدیث میں آیا ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل ضعیف روایات، بیکار روایات، لیکن مولوی کیا کہتے ہیں؟ بھئی ٹھیک ہے تمہارے پاس صحیح ترین روایات ہیں بخاری اور مسلم کی، ہمارے پاس بھی تو ہے نا ترمذی ابو داؤد کی، تمہارے پاس صحیح اور ہمارے پاس ضعیف ہیں تو صحیح نا۔ یہ ویسے ہی مثال ہے ایک آدمی سیب لے کر، آم لے کر، خربوزہ لے کر کھڑا ہو اور اس میں کیڑے بل بل کر رہے ہو، کیڑے اس پھل میں پھر رہے ہو، باہر اور اندر نکل رہے ہو، اس کا طواف کر رہے ہو، اور ایک آدمی کے پاس تازہ پھل، بہترین پھل، اب وہ کیڑے والا کہے میرے پاس بھی تو پھل ہے نا، بے شک کیڑے والا ہے تو صحیح، میاں اگر یہ پھل واقعی تجھے اچھا لگتا ہے کھا، تیرے پیٹ کے اندر یہ گندے کیڑے جائیں گے، ہمارے پاس بہترین پھل ہے۔ بخاری اور مسلم کی صحیح ترین احادیث جس کے بارے میں علی ابن مدینی فرماتے ہیں کہ جو اس بخاری اور مسلم کی عبداللہ ابن عمر کی حدیث سنتا ہے رفع الیدین کرنے کی، اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ فوراً عمل کرے، اس لیے کہ اس کی کڑیاں سونے کی کڑیاں۔ لیکن وہاں میدان عرفات میں یہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تمہارے پاس بھی حدیث ہے، ہمارے پاس بھی حدیث ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ہمارے امام کا قول ہے کہ نہیں، ہم نے اکٹھی نہیں پڑھنی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہیں پر فرما دیا جہاں فرمایا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنتی ہے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے،
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کو پھلانگے، يُدْخِلْهُ نَارًا، ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، خالدن فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا۔ مرضی ہے نہ مانو، ہم کوئی زبردستی تو کر نہیں سکتے، آپ کے ہاتھ زبردستی تو کندھوں تک اٹھوا نہیں سکتے، واعظ و نصیحت ہی کر سکتے ہیں نا، تبلیغ ہی کر سکتے ہیں نا، نہ مانو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جو میری نافرمانی کرے گا اور میرے رسول کی نافرمانی کرے گا، میری حدوں کو پھلانگے گا، یدخلہ نارا، اس کو تو ہم جنت میں داخل کر دیں گے اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، خالدن فیہا، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وہاں فرمایا تھا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جنت میں داخلہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہاں فرما دیا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے جہنم میں ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ یہ اللہ موازنے کراتا ہے جنت اور دوزخ کے، جنتیوں اور دوزخیوں کے، ان کے طریقہ کار کے۔ اللہ کے پاس جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پھر اس جنت میں داخل ہونے والے جنتیوں کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھ دیا اور جہنم میں جانے والے جہنمیوں کا احوال بھی سامنے رکھ دیا، جنت میں جانے کا طریقہ کار بھی واضح کر دیا اور جہنم میں جانے کا طریقہ کار بھی واضح کر دیا، اور بات آپ پر چھوڑ دی، دل چاہے ایمان لے آ، دل چاہے کفر کر لے، دل چاہے اللہ کی اطاعت کر، اس کے رسول کی اطاعت کر، دل چاہے تو اپنے اپنے اماموں کی تقلید کر، دل چاہے تو جنت کے راستے کو اختیار کر، دل چاہے تو جہنم کے راستے کو اختیار کر، تیرے لیے راستے دونوں کھلے ہیں۔ شیطان ہو سکتا ہے آپ کو ورغلانے کی کوشش کرے کہ چھوڑو ان باتوں کو، لیکن اس کی قدر و قیمت کل قیامت کے دن جس کی باتیں آپ نے سن لی، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ گفتگو سن لی، یہ باتیں اس وقت آپ کو یاد آئیں گی جب جنتی جہنمیوں سے کہیں گے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے تو اللہ کے وعدے کو سچا پایا ہے، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے؟ یہ باتیں اس وقت آپ کو یاد آئیں گی، اس وقت یاد آئیں گی جب جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے اَنَفِيزُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ہمارے حلق میں جنت کا پانی ٹپکا دو یا جنت کا پھل ہمیں کھلا دو، اور آپ جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ دونوں چیزیں جہنمیوں پر حرام کر دی۔ اس وقت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ملک الموت ابھی آیا نہیں، آپ کی روح نکلی نہیں، عقل سے سوچو ذرا، نماز تو پڑھنی ہی ہے نا، اگر محمدی طریقے سے پڑھ لو گے تو نقصان کیا ہے؟ حنفی طریقے سے پڑھنے کا نقصان ہی نقصان ہے۔ کیوں؟ اللہ نے حنفی طریقہ بنایا نہیں، اپنے نبی کو سکھایا نہیں، آسمان سے نازل کیا نہیں، کتاب و سنت میں ذکر کیا نہیں، یہ نقصان ہے۔ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے آپ نے، محمدی طریقے کی بجائے اگر حنفی طریقے پر پڑھو گے کیا نقصان ہے؟ یہ طریقہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، جبریل لے کر آیا نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا نہیں، جبریل نبی کو مقتدی بنا کر وہ طریقہ سکھاتا نہیں، یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اور محمدی طریقے پر پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ طریقہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، نبی کی حدیث میں یہ طریقہ آیا،
اللہ نے جبریل کو بھیج کر نبی کو یہ طریقہ سکھایا. نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے 23 سال تک اس طریقے کو دہرایا. پھر ساتھ حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھ کو پڑھتے دیکھا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے بدلے میں جنت ملے گی، فائدہ ہی فائدہ. ہم نیک و بد کو سمجھا رہے ہیں. دل چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر دل مطمئن نہیں ہوتا پھر جس کی چاہے اطاعت کرو. یہ فاصلہ قیامت کے دن ہوگا جس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایک تو السنہ رسالہ آ گیا ہے اور مجلہ دعوت التوحید بھی آ گیا ہے اور نداء الاسلام بھی. یہ تینوں رسالے باہر سٹال پر موجود ہیں، جس کا دل چاہے خرید لے. خطبہ جمعہ مورخہ 29 کا اور باقی خطبہ جمعہ اس کی DVD بھی باہر ہے. اور بریلویت سے تائب ہو کر مسلک اہل حدیث قبول کرنے والے قاری عابد الہی محمدی صاحب کی DVD بھی سٹال پر موجود ہے. مرکز الدعوت الاسلامیہ کی طرف سے مسلمان اور شرک باہر سٹال پر دستیاب ہے. ہدیہ اس کا 5 روپے رکھا گیا ہے. اس کو خریدیں اور لوگوں میں تقسیم کریں. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شریعت محمدی میں جائز ہے یا نہیں؟ اجتماعی دعا کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو آج کل مولویوں کا رواج ہے. ایک آدمی بیمار ہے، کینسر کا مریض ہے، اس نے اپنی بیماری کے بارے میں دعا کا کہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. نبی پاک نے نماز میں رفع الیدین کے علاوہ اور کتنے طریقے اختیار کیے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر طریقے سے نماز پڑھی ہے. یہ کہنا بالکل جھوٹ ہے کہ ہاتھ باندھ کر بھی پڑھی ہے، ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھی ہے، رفع الیدین کر کے بھی پڑھی ہے، بغیر رفع الیدین کے بھی پڑھی ہے. پھر اگر یہ کہا جائے بغیر رکوع کے بھی پڑھی ہے، رکوع کے ساتھ بھی پڑھی ہے، بغیر سجدے کے بھی پڑھی ہے، سجدے کے ساتھ بھی پڑھی ہے، بغیر تشہد کے پڑھی ہے، تشہد کے ساتھ بھی پڑھی ہے، بغیر وضو کے بھی نماز پڑھی ہے، وضو کے ساتھ بھی پڑھی ہے، پھر سب شامل کرو. یہ مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر ایک طریقے سے پڑھی. نہیں، اللہ کے نبی نے صرف محمدی طریقے سے پڑھی ہے جو جبریل نے آ کر سکھایا. کیا کسی بزرگ ہستی کا عرس منانے سے ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ بریلویوں کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ باتیں تو وہ بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، جا کر ان سے پوچھ لیں عرس کرنے کی دلیل ان کے پاس کیا ہے. عرس کہتے ہیں شادی کو. عروسی جوڑا یعنی وہ جوڑا جو دلہن شادی کے موقع پر پہنتی ہے. اب یہ پیر کی شادی ہر سال کس سے کرتے ہیں؟ یہ ان سے جا کر پوچھ لو کیا دلیل ہے اس کی، وہ بتا دیں گے آپ کو. کیا اللہ کے رسول کسی کافر کے خواب میں آ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے خواب میں آنے کی شرائط بھی ہیں. شیطان رسول کی صورت بن کر خواب میں آ سکتا ہے. گھر پریشانی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے. خواب میں آنا یہ نبی کے بس میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کے خواب میں نبی کو لانا چاہے یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے. یہ صرف صحابی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت کی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو صحابی نے دنیا میں دیکھا. اسامہ بن لادن کا معاملہ کیا ہے؟ اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بریلوی طبقہ فکر جشن منا رہا ہے کہ وہابی دہشت گرد مارا گیا. آپ کا اسامہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ خوف کی علامت
امریکہ کے لیے، برطانیہ کے لیے ان کی نیندیں حرام کرنے والا، پتہ نہیں اس کو کتنی دفعہ یہ ماریں گے۔ پہلے تورا بورا میں مارا تھا، پھر گردوں میں کہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہے، مر گیا ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ اس کو زندہ کریں گے اور کتنی دفعہ ماریں گے۔ اب ایبٹ آباد میں مار دیا۔ یہ امامہ کی ڈرامہ بازی ہے۔ الیکشن قریب ہے، وہ افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں پٹ رہا ہے، وہاں سے فوجیں نکالنے کے اب بہانے تلاش کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے سب سے بڑا دہشت گرد مار دیا، اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس اب چلتے ہیں۔ یہاں پٹائی ہو رہی ہے، بھاگنا چاہتا ہے اور الیکشن میں اگلی دفعہ کے لیے جیتنا چاہتا ہے۔ یہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے۔ یہ کہاں تھا، کہاں پکڑا گیا، کہاں مارا گیا، اس کی کسی کو خبر نہیں ہے، اللہ ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کے لیے دہشت کا سمبل بن گئے ہیں اور ان سے یہ ڈرتا ہے، اللہ ان کو تا دیر زندہ رکھے اور یہ کافر اس کے خوف سے ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفاتی نام العلی سے مراد حضرت علی ہیں، اللہ نے اپنا نام ان کے لیے پسند کیا ہے۔ العلی بلند، اللہ تو بلند ہے آسمانوں پر، علی زمین پر ہے، اس لیے علی علی العلی نہیں بن سکتے۔ جو یہ کہتے ہیں یہ غلط نظریہ رکھتے ہیں۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ توحید پر ہی خطبہ دیتے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہو نہ ہو پر نمازی ہو ضرور جہنم میں جائے گا، تو براہ مہربانی توحید کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قبر کا عذاب، حقوق العباد پر بھی روشنی ڈالیے۔ آج ڈالی ہے نا نماز پر، اب دیکھتے ہیں کتنے لوگ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ پچھلے جمعے، اس سے پچھلے جمعے پردے پر روشنی ڈالی تھی۔ لہٰذا توحید کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ساتھ ہم مختلف مسائل پر بحث کرتے ہیں، زیادہ زور عقیدے کو دیتے ہیں اس لیے کہ یہ بنیاد ہے۔ کیا ہندوؤں کے ساتھ رہائش اختیار کرنا، کھانا پینا جائز ہے؟ ہندوؤں کے ساتھ رہائش اختیار کرنا اگر دین اسلام کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے ہے تو صحیح ہے، وگرنہ نہیں۔ اور ایسے ہی کھانا پینا اگر ان کو دعوت دینا مقصود ہے اسلام کی تو ٹھیک ہے، وگرنہ کھانا پینا صحیح نہیں۔ کیا اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ وہ شہید ہے جب شہید ہوگا۔ ابھی تو یہ ڈرامہ بازی تھی کہ ایبٹ آباد میں اتنے مہینوں سے رہ رہا ہے اور اپنے دفاع کے لیے اس نے ایک گولی بھی نہیں چلائی، کوئی آدمی ہی نہیں رکھا، انتظام ہی نہیں کیا تھا۔ یہ تو ڈرامہ بازی ہے، باقی وہ شہید پہلے ہوا یا بعد میں ہوگا یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، انشاءاللہ وہ شہید ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ زندہ ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ ہاں زندہ ہیں اور آسمان پر ہیں۔ نیاز 11ویں شریف، منت کا کھانا، قرآن پاک کا ختم، برسی 40واں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر اس کا کھانا منع ہے تو اس رزق کا کیا کریں؟ اٹھا کر چھت پر پھینک دیں تاکہ یہ چڑیاں وغیرہ، کوے وغیرہ وہ کھانا کھا لیں، ان کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے منع ہے یہ۔ اکثر لوگ فرض نماز کے بعد فوراً سنتیں شروع کرتے ہیں، جبکہ کچھ حضرات باہر نکلتے ہیں جس کی وجہ سے نمازی کے دائیں بائیں ہو کر نکلتے ہیں، کیا گناہ آئے گا؟ سنتے پڑھ کر ذرا انتظار کر لیں۔ صحیح یہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر فرض نماز کے بعد ذکر اذکار کریں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ جنت کے میوے ہیں، اللہ کے نبی نے مسجد میں جا کر ان میووں کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ کم از کم اتنے اذکار، آیت الکرسی پڑھ لیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس آدمی کا معمول یہ رہا کہ وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہا، جنت میں اور اس کے درمیان جو فاصلہ ہے صرف موت ہے، جو ہی مرے گا سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ لہٰذا یہ عظمت کی چیزیں ہیں، یہ ذکر اذکار کیا کریں، پھر سنتیں پڑھا کریں۔ گھر جا کر بیگم کو ملنا ہے یا ٹی وی دیکھنا ہے، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ دفنانے کے بعد قبر پر اذان کہتے ہیں، کیا یہ پڑھنی جائز ہے؟ یہ جائز نہیں، اس لیے کہ مردے کو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، دنیا میں جو پڑھ چکا وہ پڑھ چکا، اگر نہیں پڑھتا تھا تو اب جواب دے گا، لہذا اذان دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔
کیا یہ حقیقت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر حضرت اسرائیل کی آنکھ نکال دی تھی؟ ہاں یہ صحیح ہے، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اور ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی تھی۔ طلاق کے بعد اس لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے؟ اگر ایک طلاق دی ہے تب بھی ہو سکتی ہے، اگر 3 طلاقیں علیحدہ علیحدہ موقعوں پر دے لیں اب اس سے شادی نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اس کی کہیں اور شادی ہو جائے، پھر وہاں سے طلاق مل جائے، اس کے بعد یہ شادی کی جا سکتی ہے۔ عنایت اللہ شاہ کا کہنا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، وہ بھی تو الحدیث مولانا میں، وہ بھی تو اہل حدیث ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کہہ دینے سے اہل حدیث نہیں بنتا، اگر کوئی حدیث اور قرآن کا انکار کرے تو اسے اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ یہ آدمی جادو کا انکار کرتا ہے، جادو کا انکار کرنا قرآن میں بھی ہے، جادو کا ذکر اور حدیث میں بھی ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، لہٰذا ایک ایسا آدمی جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔